السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، یعنی شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ توحید۔ سوال، لفظ اللہ کے کیا معنی ہیں؟ جواب، اللہ اس ذات خدا تعالیٰ کا نام ہے جو واجب الوجود ہے اور تمام صفات کمالیہ اس میں موجود ہے۔ سوال، واجب الوجود کے کیا معنی ہیں؟ جواب، واجب الوجود ایسی ہستی کو کہتے ہیں یا ایسی موجود چیز کو کہتے ہیں جس کا وجود یعنی موجود ہونا واجب یعنی ضروری ہو اور اس کا نہ ہونا ناممکن ہو۔ جو واجب الوجود ہوگا وہ ہمیشہ سے ہوگا اور ہمیشہ رہے گا، نہ اس کی ابتدا ہوگی نہ انتہا، اور کسی وقت اس کی نیستی نہ ہو سکے گی، اور وہ خود بخود موجود ہوگا، کیونکہ جو چیز کسی دوسرے کے پیدا کرنے سے پیدا ہو جائے اور وجود میں آئے وہ واجب الوجود نہیں ہو سکتی۔ بس اسلامی تعلیم کے مطابق اللہ تعالیٰ واجب الوجود ہے، اس کے سوا دنیا کی کوئی چیز واجب الوجود نہیں۔ سوال، صفات کمالیہ کے کیا معنی ہیں؟ جواب، خدا تعالیٰ چونکہ واجب الوجود ہے اور واجب الوجود کا اپنی ذات میں کامل ہونا ضروری ہے، تو اس کمال ذاتی کے لیے جن صفتوں کا اس میں ہونا ضروری ہے وہ سب اس کے لیے ثابت ہیں، انہی صفتوں کو صفات کمالیہ کہتے ہیں۔ سوال، جو چیز ہمیشہ سے ہو اور ہمیشہ رہے اسے کیا کہتے ہیں؟ جواب، ایسی چیز کو قدیم کہتے ہیں۔ سوال، خدا تعالیٰ کے سوا اور کیا چیزیں قدیم ہیں؟ جواب، خدا تعالیٰ اور اس کی تمام صفات قدیم ہیں، ان کے سوا اور کوئی چیز قدیم نہیں۔ سوال، جب خدا تعالیٰ کے سوا اور کوئی چیز ہمیشہ سے موجود نہیں تھی تو خدا تعالیٰ نے آسمان، زمین اور ساری چیزیں کیسے بنائیں؟ جواب، خدا تعالیٰ نے ساری دنیا کو اپنے حکم اور اپنی قدرت سے پیدا کر دیا، اسے دنیا کے بنانے اور آسمان زمین پیدا کرنے کے لیے کسی چیز کی ضرورت نہیں تھی، کیونکہ اگر خدا تعالیٰ بھی دنیا کو پیدا کرنے میں کسی چیز کا محتاج ہوتا تو وہ واجب الوجود نہیں ہو سکتا۔ یاد رکھو، خدا تعالیٰ واجب الوجود ہے اور واجب الوجود اپنے کسی کام میں کسی دوسرے آدمی یا دوسری چیز کا محتاج نہیں ہوتا۔ سوال، خدا تعالیٰ کے صفات کمالیہ کیا کیا ہیں؟ جواب، نمبر 1 وحدت یعنی ایک ہونا، نمبر 2 قدم یا وجوب وجود یعنی ہمیشہ سے ہونا، نمبر 3 حیات یعنی زندگی، نمبر 4 قدرت، نمبر 5 علم یعنی جاننا، نمبر 6 ارادہ، نمبر 7 سمع یعنی سننا، نمبر 8 بصر یعنی دیکھنا، نمبر 9 کلام یعنی بات چیت کرنا، نمبر 10 خلق یعنی پیدا کرنا، نمبر 11 تکوین یعنی وجود میں لانا وغیرہ۔ سوال، وحدت کی صفت کے کیا معنی ہیں؟ جواب، وحدت کے معنی ایک ہونا، یہ خدا تعالیٰ کی صفت ہے کہ وہ اپنی ذات میں بھی ایک ہے اور صفات میں بھی یکتا ہے، اور توحید کے معنی خدا کو ایک سمجھنا یا اس کے ایک ہونے کا یقین اور اقرار کرنا ہے۔ سوال، صفت قدم اور وجوب وجود کے کیا معنی ہیں؟ جواب، قدم کے معنی قدیم ہونا یعنی ہمیشہ سے ہونا اور ہمیشہ رہنا، اور وجوب وجود کے معنی واجب الوجود ہونا ہے۔ واجب الوجود کے معنی تم شروع میں پڑھ چکے ہو۔ سوال، ازلی ابدی کے کیا معنی ہیں؟ جواب، جس چیز کی ابتدا نہ ہو یعنی وہ ہمیشہ سے ہو اسے ازلی کہتے ہیں، اور جس چیز کی انتہا نہ ہو یعنی وہ ہمیشہ رہے اسے ابدی کہتے ہیں۔ بس خدا تعالیٰ ازلی بھی ہے اور ابدی بھی ہے، اور یہی معنی قدیم ہونے کے ہیں۔ سوال، حیات کے کیا معنی ہیں؟ جواب، حیات کے معنی زندگی کے ہیں، یعنی خدا تعالیٰ زندہ ہے، زندگی کی صفت اس کے لیے ثابت ہے۔ سوال، صفت قدرت کے کیا معنی ہیں؟ جواب، قدرت کے معنی طاقت کے ہیں، یعنی دنیا کو پیدا کرنے اور قائم رکھنے اور پھر فنا کرنے اور پھر موجود کرنے کی قدرت رکھتا ہے۔ سوال، علم کی صفت کے کیا معنی ہیں؟ جواب، علم کے معنی ہے جاننا، یعنی خدا تعالیٰ ساری چیزوں کا عالم یعنی جاننے والا ہے، اس کے علم سے کوئی چیز چھوٹی ہو یا بڑی چھپی ہوئی نہیں، ذرے ذرے کا اسے علم ہے، ہر چیز کو اس کے وجود سے پہلے اور معدوم ہونے کے بعد بھی جانتا ہے، اندھیری رات میں کالی چونٹی کے چلنے میں اس کے پاؤں کی حرکت کو بخوبی جانتا اور دیکھتا ہے، انسان کے دل میں جو خیال آتے ہیں وہ خدا کے علم میں سب روشن ہیں، غیب کا علم خاص خدا تعالیٰ کی صفت ہے۔ سوال، ارادہ کے کیا معنی ہیں؟ جواب، ارادہ کے معنی اپنے اختیار سے کام لینا، یعنی خدا تعالیٰ جس چیز کو چاہتا ہے اپنے اختیار سے پیدا کرتا ہے اور جس کو چاہتا ہے اپنے اختیار سے معدوم یا نیست کر دیتا ہے۔
دنیا کی ساری باتیں اس کے اختیار اور ارادے سے ہوتی ہے، دنیا کی کوئی چیز اس کے اختیار اور ارادے سے باہر نہیں، وہ کسی کام میں مجبور نہیں ہے۔ سوال، سمع اور بصر کی صفتوں سے کیا مطلب ہے؟ جواب، سمع کے معنی سننا اور بصر کے معنی دیکھنا، یعنی خدا تعالیٰ ہر بات کو سنتا اور ہر چیز کو دیکھتا ہے، لیکن مخلوق کی طرح اس کے کان نہیں اور نہ مخلوق کی طرح اس کی آنکھیں ہیں، نہ اس کے کانوں اور آنکھوں کی کوئی شکل اور صورت ہے۔ ہلکی سے ہلکی آواز سنتا ہے اور چھوٹی سے چھوٹی چیز کو دیکھتا ہے۔ اس کے سننے اور دیکھنے میں نزدیک دور، اندھیرے اجالے کا کوئی فرق نہیں۔ سوال، کلام کی صفت کے کیا معنی ہیں؟ جواب، کلام کے معنی بولنا، بات کرنا ہے۔ خدا تعالیٰ کے لیے یہ صفت بھی ثابت ہے، لیکن اس کے لیے مخلوق جیسی زبان نہیں ہے۔ سوال، اگر خدا تعالیٰ کی زبان نہیں ہے تو وہ باتیں کیسے کرتا ہے؟ جواب، مخلوق بغیر زبان کے بات نہیں کر سکتی، کیونکہ مخلوق اپنے تمام کاموں میں اسباب اور آلات کی محتاج ہے، لیکن خدا تعالیٰ جو اپنے کسی کام میں کسی چیز کا محتاج نہیں، وہ کلام کرنے میں بھی زبان کا محتاج نہیں۔ اگر وہ بھی باتیں کرنے کے لیے زبان کا محتاج ہو تو وہ خدا اور واجب الوجود نہیں ہو سکتا۔ سوال، خلق اور تکوین کی صفتوں کے کیا معنی ہیں؟ جواب، خلق کے معنی پیدا کرنا اور تکوین کے معنی وجود میں لانا۔ خدا تعالیٰ کے لیے یہ صفت بھی ثابت ہے، وہی ساری دنیا کا خالق یعنی پیدا کرنے والا اور مکون یعنی وجود میں لانے والا ہے۔ سوال، ان صفات کے علاوہ خدا تعالیٰ کی اور صفتیں بھی ہے یا نہیں؟ جواب، ہاں، خدا تعالیٰ کی اور بھی بہت سی صفتیں ہیں، جیسے مارنا، زندہ کرنا، رزق یعنی روزی دینا، عزت دینا، ذلت دینا وغیرہ، اور خدا تعالیٰ کی ساری صفتیں ازلی، ابدی اور قدیم ہیں، ان میں کمی بیشی عدل بدل نہیں ہو سکتی۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو دین کا علم سیکھنے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔